جائز محبت کے لیے اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں، اور بہت ہی مجرب صرف ایک مرتبہ اس آیت کریمہ کو پڑھ کر کسی کھانے والی چیز پر دم کر دیں، صرف ایک مرتبہ پڑھ کر انشاءاللہ العزیز دشمن کو بھی آپ کا تابع بنا دے گا۔ یہ ایک ایسا مجرب شدہ اور مکمل شرائط کے ساتھ کیا کریں گے تاکہ رجت کا معاملہ بھی نہ ہو، کیونکہ کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو رجت کے معاملے کے اندر آ کر ایسے پھنس گئے ہیں نا کہ بیچاروں کا بڑا مشکل حل ہوتا ہے۔ جناب علی کھانے والی چیز پر دم کر دیں گے انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز جو شخص بھی کھائے گا نا آپ کا دیوانہ ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے، جو کہ میاں بیوی کے اندر محبت پیدا کرنے کا ایک خاص قرآنی عمل ہے۔ الحمدللہ انتہا درجہ مجرب شدہ عمل ہے، اور میں نے کئی تفسیریں دیکھی ہیں، تفسیر رازی، تفسیر نعیمی، تفسیر ابن کثیر اور بھی کافی ساری تفسیریں۔ اکثر مفسرین کرام نے اس میں جناب علی وظیفے کو سورۃ انفال کے اندر تحریر فرمایا ہے، اور یہ ایک قرآنی وظیفہ ہے اور مجرب شدہ عمل ہے۔ الحمدللہ بہت انتہا درجہ مجرب اور بزرگان دین کا مجرب شدہ عمل جسے کہا جاتا ہے، یہ وہ وظیفہ ہے۔ لیکن کوشش کریں کہ ہر وظیفے کی کچھ شرائط ہوتی ہیں، تو وظیفے کو ایک تو شرائط کے ساتھ کریں، اور دوسری بات یہ ہے کہ جائز مقصد کے لیے کریں۔ یہ اگرچہ میاں بیوی کی محبت کا وظیفہ ہے، لیکن اس کو اور بھی محبت کے لیے آپ جائز محبت کے لیے اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں، اور بہت ہی مجرب صرف ایک مرتبہ اس آیت کریمہ کو پڑھ کر کسی کھانے والی چیز پر دم کر دیں، صرف ایک مرتبہ پڑھ کر انشاءاللہ العزیز دشمن کو بھی آپ کا تابع بنا دے گا۔ یہ ایک ایسا مجرب شدہ عمل ہے۔ صرف ایک مرتبہ اس آیت مبارکہ کو زیادہ نہیں پڑھنا، صرف ایک مرتبہ پڑھ کر کھانے والی چیز پر دم کر دینا ہے، پھونک مار دینی بس۔ میں کہتا ہوں جانی دشمن بھی ہو نا، وہ بھی آپ کا جناب علی تابع دار بن جائے گا۔ یہ ایسا مجرب کمال وظیفہ ہے اس میں جناب علی آیت مبارکہ کا۔ کوشش کریں کہ اس وظیفے کو ان شرائط کے ساتھ کریں جو میں شرائط بتاؤں گا۔ ظاہری بات ہے جب شرائط پر عمل نہیں کریں گے تو پھر رجت کا معاملہ بن جائے گا۔ رجت ہوتی ہی ایسے ہی ہے کہ کسی ایسے آدمی کا وظیفہ کر لینا جو خود کامل نہیں ہے، یا پھر وظیفہ کرتے کرتے ناغہ کر دینا، یا پھر وظیفہ بغیر اجازت کے کر دینا۔ اور میرے وظائف کی بھی کچھ لوگ اجازت مانگ رہے ہوتے ہیں، تو کوشش فرمایا کریں کہ ویڈیو کے درمیان میں نیچے کومنٹ کر دیا کریں، بس یہ اجازت ہوگی آپ کی، کیونکہ میری کچھ مصروفیت اور بھی ہوتی ہے تو میں کومنٹ کی طرف میری نظر نہیں جاتی۔ کوشش فرمایا کریں کہ بس کومنٹ میں سبحان اللہ لکھ دیا کریں، ایک تو اللہ کا نام بلند ہو جائے گا، دوسرا آپ کو نیکیاں بھی مل جائیں گی، اور تیسری بات یہ ہے کہ اجازت بھی سمجھ لیں کہ آپ کو مل گئی ہے۔ کوشش فرمایا کریں کہ بس کومنٹ کے اندر سبحان اللہ، یا اللہ، استغفر اللہ، اس طرح کے پاکیزہ الفاظ لکھ دیا کریں بس، اور مکمل شرائط کے ساتھ کیا کریں گے تاکہ رجت کا معاملہ بھی نہ ہو، کیونکہ کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو رجت کے معاملے کے اندر آ کر ایسے پھنس گئے ہیں نا کہ بیچاروں کا بڑا مشکل حل ہوتا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی رجت کا معاملہ ہے تو پھر رجت کا آخری حل میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن کے اندر موجود ملے گا۔ کوشش فرمائیں کہ رجت کا معاملہ اگر آپ کے پاس آئے، رجت ایسے یعنی کہ آپ وظیفہ کرتے کرتے تھک گئے، کوئی بھی وظیفہ اثر نہیں کرتا، ظاہری بات ہے پھر رجت کا معاملہ ہے، تو پھر اس رجت کے معاملے کو حل کرنے کے لیے آپ سب سے پہلے وہ وظیفہ کریں جو رجت کا آخری حل میں نے بتایا، جس کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن کے اندر ملے گا۔ پھر اس کے بعد آپ جو بھی وظیفہ کریں گے ٹھک ٹھک اثر کرتا جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ آج کے وظیفے کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ
اس کو جائز کام کے لیے کرنا ہے، ناجائز کے لیے نہیں کرنا۔ بالکل آج کے وظیفے کی سب سے پہلی شرط میں نے اس لیے رکھی ہے کہ یہ انتہا درجہ مجرب شدہ عمل ہے، میں جتنا بھی کہوں اتنا کم ہے، کیونکہ یہ ایک قرآنی عمل ہے۔ الحمدللہ بہت سارا مفسرین کرام نے اس کو تعریف فرمایا اپنی تفسیروں کے اندر، مجرب شدہ عمل ہے۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اس کو جائز کام کے لیے کرنا ہے، ناجائز کے لیے نہیں کرنا، بالکل، اور نہ ہی ناجائز کے لیے ہم کوئی اجازت دیتے ہیں۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ نماز کی پابندی کرنی ہے، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ کوشش فرمایا کریں دوستو، نماز کی پابندی لازمی کیا کریں، لازمی کوشش فرمایا کریں۔ نماز دین اسلام کا ایک اہم رکن ہے، نماز پڑھیں گے تو دل کو سکون ملے گا۔ حدیث پاک میں آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پیارے صحابہ بتائیں، جس آدمی کے گھر کے آگے نہر بہہ رہی ہو اور وہ شخص روزانہ دن میں 5 مرتبہ اس نہر کے اندر نہاتا ہے، کیا اس کے جسم پر میل رہے گی؟ صحابہ کرام عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ نہیں۔ حضور نے فرمایا یہی مثال ہے نمازی کی، جب 5 وقت نماز ادا کرتا ہے تو اس کے کانوں پر گناہوں کا میل نہیں رہتا۔ کوشش فرمایا کہ نماز کی پابندی لازمی کیا کریں کہ گھر کے اندر نماز پڑھی جائے، جادو ٹونے اثر نہیں کرتے، گھر کے اندر نماز پڑھی جائے، رزق وسیع ہوتا ہے، گھر کے اندر نماز پڑھی جائے، روزی میں برکت ہوتی ہے، گھر کے اندر نماز پڑھی جائے، اللہ کی رحمتیں داخل ہوتی ہیں۔ کوشش فرمایا کریں یار، نماز کی پابندی لازمی کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کرنا۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتا ہے، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، گناہوں سے توبہ کرنے والوں اور صاف ستھرا رہنے والوں کو اللہ اپنا دوست رکھتا ہے۔ دوستو گناہوں سے توبہ کرنے کے بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ گناہوں سے توبہ کرنے سے انسان کا رزق وسیع ہوتا ہے، گناہوں سے توبہ کرنے سے دل کی مرادیں پوری ہوتی ہیں، گناہوں سے توبہ کرنے سے جناب علی دعائیں قبول ہوتی ہیں، گناہوں سے توبہ کرنے سے دل کی مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ گناہوں سے توبہ کرنے کا سب سے بڑا فائدہ جو ہے وہ یہ ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والے کو اللہ اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ دوستو جب اللہ کی دوستی حاصل ہو جائے تو پھر دنیا میں کیا چیز ضرورت ہوتی ہے؟ کوشش فرمائیں یار، گناہوں سے پختہ توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کرنا۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ روزانہ کی بنا پہ کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کے لازمی کریں، لازمی قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، ہر حرف پر مولا کریم 10 نیکیاں عطا فرمائے گا، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد انسان جو بھی جائز دعا مانگے مولا کریم اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو صبح صبح اٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، مولا کریم سارا دن اس کا اچھا کر دیتا ہے۔ کوشش فرمائیں یار، بہت زیادہ ٹائم نہیں لگتا، 2 رکوع پڑھنے پر کیا ٹائم لگتا ہے؟ قرآن کے ساتھ یاری لگائیں کہ قرآن وہ واحد کتاب ہے کہ جو انسان کی دنیا اور آخرت دونوں سنوار دیتی ہے۔ کوشش فرمایا کریں، قرآن کریم کی تلاوت لازمی کریں۔ اور کئی دوست اب آپ پوچھ رہے ہوتے کہ ہم صبح صبح اگر قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر سکتے، یار صبح صبح نہیں کر سکتے تو ظہر کے بعد کر لیں، عصر کے بعد کر لیں، مغرب کے بعد کر لیں، عشاء کے بعد کر لیں، جس وقت بھی آپ کریں گے تو انشاءاللہ العزیز انتہا درجہ آپ فائدہ پائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ کوشش فرمائیں کہ گناہوں سے پختہ توبہ اور قرآن کریم کی تلاوت لازمی پکڑیں اس کو۔ قرآن کریم وہ واحد کتاب ہے کہ جو انسان کو دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر بھی انسان کو کامیاب کر دیتی ہے۔ اور وقتاً فوقتاً تھوڑا بہت صدقہ کر لیا کریں کہ صدقہ انسان کی زندگی کو سنوار دیتا ہے، صدقہ مشکلات دور کرتا ہے، صدقہ ہی ہے کہ جو انسان کے لیے جہنم کے 70 دروازے بند کر دیتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو انسان صدقہ کرتا ہے مولا کریم جنت کے 70 دروازے اس شخص کے لیے کھول دیتا ہے۔ کوشش فرمائیں یار، تھوڑا بہت وقتاً فوقتاً صدقہ کر لیا کریں۔ آج کل معاشرے کے اندر بہت سارے ایسے مسائل ہیں، لوگ پریشان ہوتے ہیں اکثریت طور پہ گھر کے معاملات کی وجہ سے۔ یار جب ان چیزوں کو تم اللہ کی رضا کے لیے اپنا لوگے نا، انشاءاللہ العزیز پھر مشکلات نہیں رہیں گی انشاءاللہ العزیز۔ کوشش فرمایا کریں کہ
رب کے دین کے ساتھ پیار کریں اور دین پر عمل کرنے کی کوشش کیا کریں. اور وظیفہ کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ روزانہ کی بنا پہ ایک تو ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ اس آیت مبارکہ کو پڑھ لیا کریں. ہر نماز کے بعد یعنی 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے نا, اور 11 مرتبہ کلمہ طیبہ ہو تو 11 مرتبہ اس آیت مبارکہ کو بھی پڑھ لیں, زیادہ بیسٹ رہے گا. اس طریقے سے کہ پہلے 11 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ لیں, پھر 11 مرتبہ اس آیت مبارکہ کو پڑھ لیں, پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں. نماز کے بعد پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے. اور جب کھانا بنے, پانی ہو یا کھانے والی کوئی بھی چیز ہو, تو کھانے والی چیز پر اس آیت مبارکہ کو صرف ایک مرتبہ پڑھنا ہے, صرف ایک مرتبہ. میں کہتا ہوں کہ یہ ایسا طاقتور جناب علی وظیفہ ہے نا کہ لوگ کہتے ہیں نا کالا علم کالا بھول جائے گا انشاءاللہ العزیز. ایک مرتبہ قرآن پر عمل کر کے دیکھیں انشاءاللہ العزیز. روٹی پر یا پانی پر یا کوئی بھی کھانے والی چیز ہے, اس کھانے والی چیز پر صرف ایک مرتبہ پڑھ کر دم کر دیں. وہ آیت ہے وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. سورۃ انفال آیت نمبر 63. صرف اس آیت مبارکہ کو ایک مرتبہ پڑھ کر جناب علی کھانے والی چیز پر دم کر دیں گے انشاءاللہ العزیز. انشاءاللہ العزیز جو شخص بھی کھائے گا نا آپ کا دیوانہ ہوگا انشاءاللہ العزیز. مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا